نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پارہ نمبر 29 سورہ مزمل کی تفصیل جانیں گے۔ سورہ مزمل یہ 73 نمبر کی صورت ہے۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ دونوں جوڑا صورتیں ہیں۔ سورہ ملک سے 29ویں پارویں کا آغاز ہوا تھا۔ یہ سب صورتیں انذار کی صورتیں تھیں، یعنی قریب کے لوگوں کو تنبیہ کرنا۔ یہاں سے اب ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے جسے مرحلہ انذار تمام کہتے ہیں۔ یہ بات قرآن پاک میں جتنے بھی گروپ ہیں ان میں صورتوں کی ترتیب کچھ یوں ہوتی ہے کہ انذار یا تنبیہ شروع میں، اور انذار عام یعنی سب کو تنبیہ کرنا، عام لوگوں کو۔ اس کے بعد اہتمام حجت یعنی بات کو آخر تک واضح کرنا۔ پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے ہجرت اور براءت، یعنی انکار کرنے والوں سے براءت کا اعلان اور ہجرت۔ یہ مکی صورتیں ہیں لیکن مدنی صورتیں بھی آگے ہیں۔ ایک اہل ایمان کی جو خصوصیات ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ انذار حجت یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ سورہ مزمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جائیے اس مرحلے کے لیے جو کہ کٹھن مرحلہ ہے، کہ جس کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیاری کرنی ہوگی، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جبکہ سورۃ المدثر میں اس ذمہ داری کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ذمہ داری کیا ہے۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 1۔ مزمل کا معنی ہے چادر میں لپٹے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بڑے ہی محبت کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مبتلا ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام تبلیغ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لوگوں نے تبلیغ کا انکار کیا اور مخالفت میں بہت تیز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ یہ پیغام ان کو خبردار کر رہا ہے، اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ اور عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ دوسری طرف وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں اور اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ مخالفت میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اپنے جسم مبارک پر لپیٹی کہ جو مخالفت چاروں سمتوں سے ہو رہی تھی کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملتا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ایک فکر طاری ہے۔ پھر غم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور پرسکون بات نہیں ہے۔ یہ چادر ہی ہے جس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک پر لپیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا آیت نمبر 1 میں کہ اے وہ شخص جو چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہو، تم رات کو اٹھو مگر تھوڑا رات کی نماز کے لیے اٹھو، یعنی آدھی رات کے بعد نیند کو توڑو جس میں آرام کرتے ہو اور نماز پڑھو۔ آدھی رات یا اس سے کچھ کام کر لو یا کچھ اضافہ کر لو۔ یہ تہجد کی نماز ہے جو کہ بنی اسرائیل سورت سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازوں کے علاوہ ایک چھٹی نماز تھی جو کہ لازم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندگی بھر ترک نہیں کیا۔ یاد رکھیے کہ رتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر۔ انداز یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پر رکتے، جب کوئی ایسی آیت ہوتی جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ جہاں پر کہیں جنت کی خوشخبری یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توفیق مانگتے، اور جہاں سجدہ کرنا مطلوب ہوتا تو اسی وقت سجدہ ریز ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کیفیت نماز تھی۔ آگے آیت کا ترجمہ ہے کہ اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں دیا جا رہا ہے۔ ہم عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اسے تم کو ماننا ہے۔ اگر انکار کیا تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ دل کا جمنا مراد ہے۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کا قرب ایسے محسوس کہ وہ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ دلی مراد مانگ رہا ہے صبحً طویلاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے یہ رات کو ہی کرنے والی عبادت ہے، اور دن میں اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ حکیم و دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو یاد کریں اور عمل کردار میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور سب سے کٹ کر کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائیے۔ اس کو تمتل کہتے ہیں۔ حج اور عمرہ کے لیے جب جاتے ہیں تو اصل میں تمتل کر رہے ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز بھی تمتل ہے، دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے جڑنے کو مؤثر بنانے والی چیز ہے۔ دین میں توازن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، رحمانیت اور خوبی بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم دنیا سے جڑے رہیں لیکن وقتاً فوقتاً کٹتے بھی رہیں، تاکہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑے، روحانی وجود کو تر و تازہ رکھیں، اپنی غلطیوں کو دور کر کے اپنے آپ کو بہتر کریں۔ آگے فرمایا گیا کہ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں۔ یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صفات بنائی ہیں، صفت میں کوئی خامی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس مکمل ہے، ازل سے ابد تک ہے۔ ہمارا علم تھوڑا ہے جو کہ ختم یا کم ہو جاتا ہے۔ ایک کیفیت میں اس کا نام الوہیت ہے، یعنی کہ کوئی الہ نہیں جس کے ذات کو کہ وہ اللہ انسان کی بات کو سنے اور جانے کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی سے واسطہ نہ ہو۔ یہ حماقت ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو پکاریں۔ پوری کائنات اس کی ذات سے معمور ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ وہ وسوسے ڈالے۔ آگے کہا گیا ہے کہ صبر کرو، جو یہ لوگ کہتے ہیں، تم حوصلہ کرو، تعلق کو مضبوط کرو اور ان لوگوں کو اچھے طریقے سے نظر انداز کرو، کیونکہ تمہارا مقام بہت بلند ہے، ذمہ داری بہت اہم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں، ان سے ہٹ جائیں۔ اس حقیقت کا بیان اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے طے کیا ہوا ہے کہ جب تک کوئی رسول اپنی قوم میں ہوگا اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔ چنانچہ قریش کے سردار اس لیے جھٹلا رہے تھے کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دیں، اور اس وجہ سے وہ شکر ادا کرنے کے بجائے ضدی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ذرا مہلت دے دیں، غور کریں، سوچیں اور صحیح طریقے سے اپنا پیغام جاری رکھیں۔ انسانوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، یعنی باتیں تشبیہات کی طرح ان کے ذہن میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ہمارے پاس آگ کی بیڑیاں ہیں اور وہ کھانا ہے جو کہ حلق میں پھنس جانے والا ہے ان کافروں کے لیے، اور ایک دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جلدی میں نہیں ہیں کہ ان کو عذاب دیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی تو فوراً پکڑے جائیں گے، پھر اس کے ان رویے کے نتیجے میں ان کا مناسب بندوبست کیا گیا ہے۔ یہ اس دن ہوگا جس دن کے زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور یہ پہاڑ ریت کی مانند ہو جائیں گے، یعنی بکھر جائیں گے، اور آج یہ اس دنیا کو بہت مضبوط سمجھ رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایسی ہی رہے گی۔ لوگ ان کے ارد گرد مرتے ہیں لیکن ان کو اس سے عبرت حاصل نہیں ہوتی، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی جاری رہے گی اور میں ہمیشہ ہی زندہ رہوں گا۔ در حقیقت یہ سب کچھ کھوکھلا ہو جائے گا۔ ہم نے ایک بھیجا رسول تم پر گواہ بنا کر
جیسا ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول، اور یہ تمہارے اوپر حجت تمام کر دیں گے، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے ایک بڑے عذاب میں پکڑ لیا۔ اسی بات کو سورہ نور میں آیت نمبر 61 میں فرمایا گیا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ تم کھاؤ ماموں کے، چاچوں کے، بھائیوں کے گھروں میں، خالاؤں، پھوپھیوں، دوستوں کے گھروں میں۔ آگے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں تم پر کہ تم کھاؤ مل کر یا الگ الگ۔ اس کے علاوہ وہ احکامات 30 31 میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لوگ پاکیزہ رہیں، ملنا جلنا نہ چھوڑیں، رہا چہرے کا پردہ تو سورہ احزاب آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، عورتوں کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ان کے علاوہ وہ عورتیں جس کے ذریعے وہ اپنی بیویوں کو بدل سکتے ہیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حسن کتنا ہی پسند ہو۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 19 سورۃ المزمل میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو کہ تم کو اور ان کو تمہارے ساتھیوں کو جو کہ کبھی 2/3 رات، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات کو عبادت کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ دن اور رات کا حساب رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کتنا قرآن پڑھ سکتے ہو، اس لیے جتنا آسانی سے ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ اس کے علاوہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، بعض ذریعے معاش کے لیے جاتے ہیں، تو وہ زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اتنا پڑھ لیا کرو جتنا آسانی سے پڑھ لیا کرو۔ اس کے علاوہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔